بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیوز ٹائم کے ساتھ میں ہوں بشارت راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن ڈیجیٹل آفیشیل ٹی وی۔ ناظرین، یہ کہا جاتا ہے کہ جو کچھ برصغیر کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ جو کچھ دکھائی دیتا ہے وہ اصل میں ہوتا نہیں ہے، اور جو ہوتا ہے وہ دکھائی نہیں دیتا۔ پاکستان میں ایک ماہ سے عمران خان کی حکومت جا چکی ہے، تحریک عدم اعتماد کے ذریعے جا چکی ہے، اور ابھی اس وقت جو اس کے وزیر اعظم ہیں پاکستان میں جو موجودہ حکومت ہے اس کے میاں شہباز شریف ہیں، لیکن کہیں حکومت نام کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ فارن آفس خاموش بیٹھا ہے، باقی جو کہیں نہ کہیں ہمیں انفارمیشن منسٹری کے حوالے سے جو محترمہ مریم اورنگزیب جب پریس کانفرنس کرتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر کوئی حکومت نام کی کوئی چیز ہے۔ باقی اس وقت کچھ معاملات ایسے ہیں کہ مہنگائی پر بھی قابو نہیں پایا جا سکا۔ جو شہباز شریف صاحب اور پیپلز پارٹی نے بلاول زرداری نے کراچی سے اسلام آباد تک مہنگائی لانگ مارچ کیا تھا، مہنگائی پر قابو پانے کے حوالے سے مہنگائی بھی جو کی تو ہے، بلکہ پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ہے۔ ڈالر کا ریٹ 200 کے قریب پہنچ چکا ہے، اسٹاک مارکیٹ کریش کر چکی ہے۔ یہ ہو کیا رہا ہے اصل میں؟ اس حوالے سے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے سینئر صحافی ناصر اسلم رایا صاحب۔ یہ بہت باریک بینی سے ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ ہم ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آیا کیا ملک میں جو انارکی پھیل رہی ہے یا پھیل چکی ہے، یہ حالات کس طرف جا رہے ہیں، انتخابات کب تک متوقع ہیں، کب تک؟ ایک تو یہ ڈبیٹ اس حوالے سے یہ ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کب تک متوقع اور کب تک ہو رہے ہیں، اور عمران خان اس وقت کہاں کھیل رہے ہیں، نون لیگ کہاں کھیل رہی ہے، اور پیپلز پارٹی جو سارے، ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو سارے موومنٹ کے پیچھے تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے آصف زرداری صاحب ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے، وہ مکمل خاموش ہے۔ مولانا فضل الرحمان کہاں ہیں اس وقت؟ وہ کیا کر رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں؟ ملک میں جو حالات چل رہے ہیں تو ایسا پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر صرف اور صرف دو سیاسی جماعتیں ہیں، مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف ہی ہیں۔ باقی لوگ کہاں ہیں، اس حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ بہت شکریہ رایا صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ سر یہ بتائیں کہ ملک میں ہو کیا رہا ہے؟ حکومت کہیں نظر نہیں آ رہی کہ یہ خلا میں بنی ہوئی ہے، زمین پر ہے، پاکستان کے اندر ہے، کہاں بنی ہوئی ہے؟ راج صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے جو کہا کہ حکومت نظر نہیں آ رہی، جو حکومت کر رہے ہیں ان کو تو بہت مزے آ رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نظر نہیں آ رہی۔ لیکن میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں راجہ بشارت صاحب۔ بات یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھا کہ جب یہ حکومت بنی اس میں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن گئے، جی، پیپلز پارٹی نے اپنا اسپیکر بھی بنا لیا، وزارتیں بھی بنا لی، اور سب سے اہم وزارت جو ہے وزارت خارجہ وہ بھی لے لی، جی، اور ایم کیو ایم کو بھی گورنرشپ مل گئی، وزارتیں بھی مل گئی، مطلب سب کو تھوڑا تھوڑا حصہ مل گیا، سب کو باقاعدہ جسہ سب کو مل گیا۔ لیکن ایک پارٹی ایسی تھی ان کی اپنی جو اگر جمع تفریق کریں تو ان کے پلے صفر بھی نہیں آیا، کچھ بھی نہیں آیا، اور وہ اپنی سوچ رہے ہیں کہ یار یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے، اور وہ ہیں جناب محترم میاں محمد نواز شریف صاحب۔ جی، کہ نہ ان کی بیٹی کو کچھ ملا، آپ کہیں گے کہ ان کے بھائی کو وزارت مل گئی، آپ کہیں گے کہ ان کے بھتیجے کو وزیر اعلیٰ پنجاب بن گئے، لیکن نہیں، اصل مسلم لیگ نون جو ہے وہ ہے میاں محمد نواز شریف۔ سر نون لیگ کے جو نواز شریف کے جو گروپ کے لوگ ہیں انہیں میاں جاوید لطیف کو وزارت ملی ہے نا؟ نہیں، وہ آپ میری بات، وہ تو ایک ہی ہے، اس طرح تو مسلم لیگ نون ایک ہی ہے، اس گروپ پہ میں نہیں جا رہا۔ جی، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بندہ جس نے پارٹی کے لیے سب کچھ، جس کی وجہ سے پارٹی ہے، جس کی وجہ سے مسلم لیگ نون لکھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ووٹ بینک ہے، جس کا ووٹ بینک ہے، جس کو سزائیں ملی، جس نے سزائیں برداشت کی، اور اسی کی وجہ سے سب کو سزائیں ملی، ایک ایسا کارڈ کھیل کے حکومت بھی بنا لی گئی، اور اس میں کس نے کارڈ کھیلا ہے، کس نے کس طریقے سے اپنے پتے شو کر کے اپنا سب کچھ سمیٹ لیا ہے، یہ اس وقت بحث کرنے کی ضرورت نہیں، آپ بھی سمجھتے ہیں، سب سمجھتے ہیں۔ صرف میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے سربراہ میاں محمد نواز شریف اور مریم نواز کو کچھ بھی نہ ملا، ان کے بیٹے ویسے باہر ہیں، تو وہ یہ سوچ رہے ہیں، ان کو بتانے والے جو ان کے ارد گرد ہیں کہ میاں صاحب تانوں کی ملے، ٹھیک ہے، حالانکہ وہ فوری طور پہ یقیناً نہیں بن سکتے، وہ بن نہیں سکتے، لیکن ان کا یہ خیال ضرور تھا کہ
جب بھی میری کوئی پارٹی کا اپنا بندہ آئے گا تو وہ سب سے پہلے مجھے ریلیف دے گا. جو سزائیں عدالتوں نے دی ہوئی ہیں وہ کیسے جو بڑے ہوئے اس حوالے سے. لیکن ان کو اپنے ہی لوگوں نے منع کر دیا کہ میاں صاحب ابھی آپ نہ تشریف لے کے آئیں, ابھی آپ ادھر ہی رہیں. تو وہ اس بات سے پریشان ہوتے ہیں, اس بات سے وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہوتے ہیں کہ یار مجھے کیا ملا. اور پھر جو ان کے بالکل قریبی بندے ہیں, جو بالکل قد کاٹ کے بندے ہیں, وہ اسحاق ڈار صاحب ہے. اسحاق ڈار صاحب کا ایک بیان آیا تھا کچھ دنوں پہلے, 2 دن پہلے بیان جو بڑا معنی خیز تھا. ان کا یہ کہنا ہے کہ اکتوبر میں الیکشن ہونے چاہیے. اب اس کے پیچھے ساری کہانی کھلی کتاب کی طرح ہے کہ وہ یہ کیا چاہتے ہیں کہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ شہباز شریف صاحب حکومت کرتے رہے اور اپنا یہ جو جتنا وقت رہ گیا ہے, آئینی مدت رہ گئی ہے, وہ پوری کریں, اور حمزہ شہباز صاحب جو ہے وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ بنے. وہ یہ بالکل نہیں چاہتے. اسی لیے انہوں نے اپنی سینئر قیادت کو فوری طور پہ بلا لیا ہے انگلینڈ, یو کے, لندن میں. اور جی سر, یہ جو ابھی آپ نے بات کی نواز شریف صاحب کو ملا, دس از اے ویلڈ پوائنٹ. جب یہ حکومت بنی تو جو نواز شریف کیمپ کے لوگ تھے, میری ان سے بات چیت ہوئی, مکالمہ بھی ہوا اس حوالے سے کہ شہباز شریف صاحب ہے تو کاریگر ٹائپ آدمی نا, کہیں باریک بینی سے انہوں نے میاں نواز شریف صاحب اور ان کی جو بیٹی ہے مریم نواز, جس طرح آپ نے کہا مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک جو ہے وہ نواز شریف کے نام کی وجہ سے, میں چونکہ بڑے قریب سے ان کے عدالتیں بھی کور کرتا رہا ہوں, کسی بھی کور کرتا رہا ہوں, اور بڑے قریب سے میں اس کو بہت سی چیزوں کا مجھے آبزرو کیا میں نے. انہیں کیا ملا, تو پھر میرے کچھ لوگوں سے میری بات چیت ہوتی رہی, تو کچھ نے تحفظات کا اظہار کیا اور کچھ نے کہا کہ ود دا پیسج آف ٹائم ایوری تھنگ ول بی بیٹر. لیکن اب وہ دبے لفظ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں ملا. سر ایک اور بات کو, اب جو سینئر اسلام آباد میں جو سینئر صحافی ہیں, جو وہ دبے لفظ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن عمران خان نے کسی کے ساتھ مل کر اپوزیشن کے جو ہے نا, اپوزیشن کے خلاف جو ہے نا یہ گیم تیار کیا ہے, گیم پلان کیا ہے. سر یہ سارے معاملے میں پیپلز پارٹی کہاں ہے؟ وہ خاموش لوگ بیٹھے ہوئے, زرداری صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب کہاں ہیں؟ سر وہ جو کہتے تھے کہ باہر خزاں جانی چاہیے, باہر آئے یا نہ آئے. وہ تو ہو گیا, باہر آئی نہیں ہے, عوام کو ریلیف تو نہیں ملا, کچھ بھی نہیں ہوا. وہ کہاں کھڑے ہیں؟ وہ تو خاموش بیٹھے ہیں. پیپلز پارٹی بھی خاموش ہے. یہ کہاں ہیں وہ لوگ سر؟ راجہ صاحب, آپ نے کہا ہے کہ کچھ سینئر صحافی جو ہے وہ دبے الفاظ میں یہ کہہ رہے ہیں. ہم آپ کے سامنے بیٹھ کے, ہم سینئر تو نہیں ہیں لیکن پھر بھی کھلے الفاظ میں یہ آپ کو کہہ رہے ہیں, یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس میں جتنا بدلہ, جتنی صفائی, جتنی بھل صفائی پیپلز پارٹی نے کی ہے وہ شاید کسی نے نہیں کی. جو میں آگے جمع تفریق کی بات کر رہا تھا نا, جی, ایک تو انہوں نے پارلیمنٹ کا آئینی عہدہ لے لیا اسپیکر کی شکل میں, ٹھیک ہے. پھر دوسرا انہوں نے اپنے بیٹے کو ایک اس طریقے سے لانچ کیا کہ اس کی دنیا کے تمام جو فارن منسٹر ہیں وہ ان کو مبارکبادیں دے رہے ہیں اور ان کو دورے کی دعوت بھی دے رہے ہیں. جی. اور تیسری بڑی چیز کہ جو لوگ کہا کرتے تھے کہ ہم ان کا پیٹ پھاڑ کے, ان کو سڑکوں پہ گھسیٹ کے, انہوں نے دیکھا کہ وہ دروازے پہ ان کے لیے کھڑے ہوتے تھے, ان کو ویلکم کرنے کے لیے, ان کے کانوں میں سرگوشیاں کرتے تھے, ان سے پوچھتے تھے کہ ہم یہ کر لیں, پلیز آپ یہ مان لیں. تو اس سے بڑا بدلہ اور اس سے بڑی ان کی موجودگی کیا ہو سکتی ہے کہ وزارتیں بھی لے لیں, آئینی عہدہ بھی لے لیا, اور کچھ چیزیں جن کا ان کو خوف تھا کہ یہ شاید بالکل وقتی ہوں گی, انہوں نے کہا نہیں ہمیں یہ چاہیے ہی نہیں ہے, آپ ان کو رہنے دیں. پھر دوسری کامیابی یہ ہے کہ جتنے بھی الائز ہیں, جتنے بھی ان کی حمایت میں آئے ہیں, جو اب گورنمنٹ میں ہیں, وہ سارے مرہون منت ہیں آصف زرداری صاحب کے. وہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی طرف کم اور آصف زرداری صاحب کی طرف زیادہ دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس لیے ان کی موجودگی تو آپ پوری طرح جو ہے نا وہ ہے ادھر, لیکن اب وہ انہوں نے پیچھے رہ کے کھیلنے کا فیصلہ کیا ہے کہ آگے سے جتنے گندے ٹماٹر آئیں, انڈے آئیں, پانی پھینکا جائے, وہ ہم پہ نہ پڑے. جیسا کہ مدینہ شریف میں جب وہ مسجد نبوی میں گئے تو انہوں نے فوری طور پہ اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا اور پیچھے رہ کے انہوں نے اپنے حق میں نعرے بھی لگوا لیے کہ جیو بھٹو. تو اس وقت وہ بڑا سمارٹ کھیل رہے ہیں اور انہوں نے سب کچھ. سب وقت ہمارے پاس بہت مختصر ہے. یہ جاننا چاہوں گا کہ انتخابات, یہ کہا جا رہا ہے کہ
اس جگہ پر جو وہ آپ سمجھتے ہیں کہ کہاں اس حوالے سے سیریس ڈبیٹ شروع ہو چکی ہے؟ اچھا پھر آپ کے پاس چونکہ وقت کم ہے تو اگر میں آپ کے سوال کا ایک فکرے میں جواب دے دیتا ہوں کہ 20 کے بعد 20 کو اناؤنس کرنا ہے عمران خان صاحب نے دھرنے اور مارچ کے حوالے سے. جی لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے چانس ہے کہ آج جس طریقے سے میاں محمد نواز شریف صاحب نے اپنی پارٹی کو وہ بلا لیا ہے اور میٹنگ سینئر قیادت کو, میٹنگ کے بعد ہو سکتا ہے اس مارچ کی اس دھرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے اور ایک ایسی پریس کانفرنس میں ایک ایسا اعلان آ جائے جس کی وجہ سے ساری چیزیں تھم جائیں. یہ میری ایک پیشن مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس پریس کانفرنس میں انتخابات کے حوالے سے بھی اعلان ہو سکتا ہے؟ بالکل, کہ ہم انتخابات کی طرف جائیں گے اور ہم اس کے یہ بجٹ پیش کر کے یا بجٹ نہیں پیش کرتے یا یوں کر کے ہو سکتا ہے. میری یہ چھٹی حص جو ہے یہ کہہ رہی ہے. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے اس کے حوالے سے سپٹمبر اکتوبر میں انتخابات ہو جائیں گے. بہت شکریہ راجہ صاحب. ناظرین, راجہ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ میاں محمد نواز شریف نے جو اپنی سینئر قیادت کو لیڈرشپ کو نون لیگ کی سینئر لیڈرشپ کو جو لنڈن میں طلب کیا ہے, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, تفضات ہیں میاں محمد نواز شریف کی اس گورنمنٹ کے حوالے سے, تو وہ پریس کانفرنس کریں گے. اس میں کچھ وہ ایسا ممکن ہے کہ جو میاں محمد عمران خان نے جو 20 تاریخ کو لانگ مارچ کی جو ڈیٹ دی ہوئی ہے وہ لانگ مارچ ممکن ہے کہ وہ نہ ہو. میاں وہ مشترکہ پریس کانفرنس میں شاید یہ ہو سکتا ہے کہ وہ نئے انتخابات کے حوالے سے اعلان کر دیں اور اس مارچ کی نوبت نہ آئے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اپنے میزبان بشار راجہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.